یہ آکاشوانی اورنگ آباد ہے۔ ضمیر رضوی سے علاقائی خبریں سنیے۔ گوا کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر منوہر پریکر نے کل حلف اٹھایا۔ گورنر مردولا سنہا نے انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ تقریب میں بھارتی جنتا پارٹی، مہاراشٹر وادی گومانتک پارٹی اور گوا فارورڈ پارٹی سے تعلق رکھنے والے 9 اراکین اسمبلی نے وزراء کے طور پر حلف لیا۔ چوتھی بار گوا کے وزیر اعلیٰ بنے پریکر نے حلف برداری کی تقریب کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق وہ جمعرات کو اپنی اکثریت ثابت کریں گے۔ واضح ہو کہ سپریم کورٹ نے کل پریکر کی حلف برداری پر روک لگانے کا مطالبہ کرنے والی کانگریس کی عرضداشت کو خارج کر دیا تھا۔ ساتھ ہی عدالت نے پریکر کو جمعرات کو اسمبلی میں اکثریت ثابت کرنے کو بھی کہا تھا۔ اس بیچ منی پور میں بھارتی جنتا پارٹی کے بیرین سنگھ آج وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ بیرین سنگھ نے 32 اراکین اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کرتے ہوئے گورنر نجمہ ہیپتاللہ سے رجوع کیا تھا۔ ہنگولی کے رکن پارلیمنٹ راجیو ساتو نے کل لوک سبھا میں مراٹھواڑہ کے ریلوے مسائل سے متعلق ایوان کی توجہ مبذول کروائی۔ ساتو ریلوے کی وزارت کی جانب سے پیش کردہ مطالبات زر پر ہوئی بحث میں حصہ لے رہے تھے۔ اس موقع پر ساتو نے پورنا کھنڈوا ریل راستے اور کنوٹ ماہور ریل راستے سمیت مراٹھواڑہ میں مجموعی طور پر ریلوے کی ترقی کی جانب توجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے ریاستی اسمبلی انتخابات میں زبردست نقصان اٹھانے کے بعد کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے اعتراف کیا ہے کہ پارٹی میں ڈھانچہ جاتی اور تنظیمی اعتبار سے بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ کل نئی دلی میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے گاندھی نے کہا کہ انتخابی جنگ میں کبھی ہار کبھی جیت ہوتی ہے اور ان کی پارٹی ان ریاستوں میں اپنی ناقص کارکردگی کو تسلیم کرتی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ منی پور اور گوا میں حمایت حاصل کرنے کے لیے بی جے پی نے جو کچھ کیا ہے کانگریس اس کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے اتر پردیش میں انتخابات کئی وجوہات کی بنا پر جیتا ہے۔ قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما رادھا کرشن وکھے پاٹل نے کہا ہے کہ کسانوں کے لیے قرض معافی کا اعلان کرنے کے لیے بجٹ اجلاس ہی مناسب وقت ہے۔ وکھے پاٹل کے دفتر کی جانب سے کل جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کسانوں کو قرض معافی دلوانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کا رویہ اب مزید جارحانہ ہوگا۔ اس دوران قانون ساز کونسل میں حزب اختلاف رہنما دھننجے منڈے نے اس معاملے پر شیوسینا کے موقف پر تنقید کی۔ منڈے نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات مضحکہ کا خیز ہے کہ کسانوں کے لیے قرض معافی کا مطالبہ کرنے والی شیوسینا ریاست میں اقتدار میں شریک ہے۔ عثمان آباد کے سبکدوش پرنسپل وید کمار وید النکار کو 3 سنگیت ناٹکوں کے ہندی ترجمے کے لیے ہندی ساہتیہ اکادمی انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ وید النکار نے کئی کتابوں اور شعری مجموعوں کا ہندی ترجمہ کیا ہے۔ سنسکرت زبان پر عبور رکھنے والے وید النکار نے یجروید اور سام وید کا مراٹھی ترجمہ بھی کیا۔ ماں کے پیٹ میں پل رہی لڑکیوں کا قتل اور غیر قانونی اسقاط حمل کے بڑھتے واقعات کے پس منظر میں آج سے 1 مہینے تک غیر قانونی اسقاط حمل جانچ مہم چلائی جائے گی۔ اورنگ آباد کی ضلع کلکٹر ڈاکٹر ندھی پانڈے نے کل ایک اخباری کانفرنس میں یہ اطلاع دی۔ 15 اپریل تک چلنے والی یہ جانچ مہم شہری اور دیہی دونوں سطح پر چلائی جائے گی۔ تریاسنا جالنا ضلع کلکٹر شیواجی جوندڑے نے بھی اس مہم کے تحت باریک بینی سے جانچ کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ جالنا میں کل اس ضمن میں منعقدہ اخباری کانفرنس سے جوندڑے مخاطب تھے۔ مراٹھواڑہ میں کل پنچایت سمیتیوں کے سبھاپتی اور نائب سبھاپتی کے انتخابات عمل میں آئے۔ اورنگ آباد ضلع میں اورنگ آباد پنچایت سمیتی سبھاپتی کے طور پر کانگریس کی تارا بائی اوکرڈے، پھلمبری میں بی جے پی کے سرجے راؤ میٹے، سلوڑ میں بی جے پی کے گیانیشور تائیڑے، پیٹھن میں شیوسینا کی گبھا بائی چوہان اور گنگاپور میں بی جے پی کی جیوتی گائیکواڑ سبھاپتی چنے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سوئے گاؤں سے کانگریس کے دھرم سنگھ چوہان، ویجاپور سے بی جے پی کی اندو بائی سونونے اور خلدآباد سے بی جے پی کی ارچنا امبھورے سبھاپتی منتخب ہوئی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ محصول کا راستہ بدل گیا ہے اور جہاں سے محصول حاصل ہونے لگا ہے وہیں پانی کا رخ موڑ دیا گیا۔ سماجی خدمتگار پوپٹ راؤ پوار نے اس خیال کا اظہار کیا۔ پوار کل اورنگ آباد میں پردیپ پرندرے کی لکھی کتاب پانیا شپت کا رسمی اجرا کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ زمین کی سطح پر اور زیر زمین پانی کی صورتحال نہایت تشویشناک ہو گئی ہے۔ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔